دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا ہے۔ جو مشکل کام ہیں وہ آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جن چیزوں میں نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور انسان کی خواہشات تکمیل پذیر ہوتی ہیں، وہ دوزخیوں کے کام ہیں۔ بخاری مسلم میں لفظ ہیں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا روپ بدلتا ہے، عنوان بدلتا ہے، لیکن پس منظر تکلیف کا ہمیشہ رہتا ہی ہے۔ انسان کے دکھوں کے نام بدلتے ہیں۔ کبھی دکھ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کوئی نہیں، اور ہونے کے بعد کبھی کبھی یہ دکھ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تندرست کیوں نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ صحت دے دے تو پھر کبھی کبھی یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے، اور اگر وہ سارا کچھ بن صبر کے زندگی کامیاب گزارے، لیکن اپنی شادی کے بعد، اپنی دولت کے بعد، اپنی نوکری کے بعد اگر پلٹ کر باپ کی طرف نہ دیکھے اور رات کو واپس آئے ڈیوٹی سے تو ماں کے کمرے کے آگے سے چپکے سے گزر جائے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے دکھوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں میں باغ پکن تے آیا تے لے گئے اور بپاری، پھر اور تکلیف ہوتی ہے۔ دکھ کا رنگ بدلتا ہے، لیکن دکھ آدمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھا کریں کہ جو آدمی بڑا امیر ہے، بڑا مالدار ہے، صاحب جائیداد ہے، وہ سکھی ہے۔ پلٹ کے کبھی پوچھیں تو صحیح اس سے، اس کے حالات کس طرح کے ہیں۔ تکلیف انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ یہاں امیر غریب ہر آدمی تکلیف میں، لیکن اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا ہے، اور بڑا میٹھا ہے، اور بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکلات ہر آدمی کے ساتھ، لیکن ایماندار کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے کو جو رنگ عطا کیا ہے وہ بڑا منفرد ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک میں نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ، بولیے گا ذرا، ہر مشکل کے ساتھ، اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ۔ اور یہاں چونکہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو 2 آسانیاں عطا کروں گا۔ اگر 1 مشکل آئے گی تو کتنی آسانیاں ملیں گی؟ 2 آسانیاں دوں گا اگر 1 مشکل آئے۔ انسان کو جو مشکلات آتی ہیں نا، اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سامنے والا پل میں نے گزرنا ہے تو اس پار میری اپنی جائیداد شروع ہو جائے گی، تو وہ پل گزرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بس یہ 2 سڑکیں ہیں میں نے عبور کرنی ہے، پھر میرے لیے سفر آسان ہو جائے گا، تو وہ جھٹ پٹ گزر جاتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ تھکاوٹ دیکھتا ہے، نہ رش دیکھتا ہے، نہ گاڑیوں کی ریل پیل دیکھتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بندہ مومن جان لے اگر میں تجھے 1 مشکل دوں گا تو میں تجھے کتنی آسانیاں، چلے سارے بول دیں کتنی جی، کتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا؟ 2 آسانیاں۔ ہم لوگ اچھا جب ہمارا ذہن بن جاتا ہے نا کمزوری کا، ہمارا جب مزاج بن جاتا ہے مایوسی کا، پھر معاملہ ذرا ہمارے لیے گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے۔ اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے۔ یاد رکھیں مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی، تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال۔ فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے، کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا،
اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا. فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں, سوار دیتی ہیں. تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا, جب تجھے درد ہوتی ہے نا, تکلیف ہوتی ہے, پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں. پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے, تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے, جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے